اب تو ایسے لگتا ہے جیسے وکیلوں نے کوئی پارٹی بنائی ہے جس کا نام انہوں نے تحریک انصاف رکھا ہے۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان خاص طور پر وہ آگے میڈیا سے گفتگو کرتی ہے۔ تحریک انصاف کے وکیلوں کی ٹیم میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ شیر افضل مروت نے میرے شو میں کہا تھا کہ 50,000 پاؤنڈ انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا۔ جب آپ نے کوئی اسائنمنٹ دی نہیں، اگر دی بھی ہے اسائنمنٹ واپس لے لیا تو 50,000 پاؤنڈ کہاں گئے؟ اب اس کا مسئلہ بھی اٹھے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ اٹھے گا۔ ہائی کورٹ کی لفٹ تو خراب ہے، 15-20 دن سے خراب ہے۔ یہ تو لاہور کا کوئی ٹولہ تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے کہا چلو اس کو بھی ایکسپلائٹ کر دیں، اس کو بھی ایشو بنا دیں۔ فیس ہوتی ہے، ایک وکیل فیس لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو فیس دے گا اس کو وکیل اس کی طرف لڑے گا۔ خوش آمدید۔ پاکستان میں جو تحریک انصاف ہے، آج کل اس تحریک انصاف کو دو چیزیں چلا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی کوئی آرگنائزیشن، کوئی عہدے دار، کوئی لیڈرشپ، جیسے ہوتا ہے نا کہ پارٹی آرگنائز ہو گئی ہو، پارٹی کا کوئی سیٹ اپ بن گیا ہو جس کے تحت پارٹی کسی نہ کسی چیز کے جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، تحریری چیز ہوتی ہے، اس کے تحت چلتی ہے۔ خیر پاکستان میں تو کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو کسی لکھی ہوئی تحریر کے تحت چل رہی ہو، کسی کو آرگنائزیشن ہو، کوئی سیٹ اپ ہو، سوائے جماعت اسلامی کے، باقی ساروں کا یہی حال ہے۔ لیکن ایک بات ہوئی ہے جو اس سے پہلے کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں، جو وکیلوں کی ٹیم ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرتی جا رہی ہے۔ اب تو ایسے لگتا ہے جیسے وکیلوں نے کوئی پارٹی بنائی ہے جس کا نام انہوں نے تحریک انصاف رکھا ہے، یا وکیلوں نے ایک وقت میں آ کے دیکھا کہ سیاستدان ہوتا ہے وہ تو تحریک انصاف میں ہے ہی نہیں، سارے اپنی اپنی راہ کو نکل لی ہے، تو وکیل ہی رہ گئے ہیں۔ اوپر سے عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ جی میں جو تحریک انصاف کی ٹکٹیں ہیں وہ وکیلوں میں بانٹوں گا، تو وکیلوں نے کہا اس سے بہتر جو ہے نا اپرچونٹی، اس سے بہتر مواقع جو ہیں، سیاسی مواقع، وہ کسی اور جماعت میں نہیں مل سکتے۔ ایک تو جماعت کا حال یہ ہے کہ خود عمران اندر ہے، شاہ محمود قریشی ہے وہ اندر ہے، باقی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھار آ کے کوئی پبلک سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے تو میڈیا کے سامنے آئے بغیر عمران خان کی اہلیہ بشرا دے دیتی ہے، یا پھر آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان خاص طور پر وہ آگے میڈیا سے گفتگو کرتی ہے۔ اور ایک عجیب سی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ قانونی حوالے سے عدالتوں میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پینڈنگ ہے، کیسز چل رہے ہیں، ان حوالے سے علیمہ خان کچھ کہتی ہے۔ حالانکہ علیمہ خان کے ساتھ کوئی وکیل کھڑے ہوتے ہیں، ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بڑا اضطراب میں ہیں کہ جو کہنا چاہیے تو ان کو کہنا چاہیے۔ اب علیمہ خان کو بیچاری کو کوئی، جیسے میں ہوں کہ قانونی اتنی پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں وہ علیمہ خان کو کہاں پتہ ہوگا بیچاری کو، یا مجھے کیا پتہ ہے۔ اب وہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں وکیل، اور وکیلوں میں بھی تحریک انصاف کے وکیلوں کی ٹیم میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، تفریق ہے، تقسیم ہے، پولرائزیشن ہے۔ اب سے پہلے کوئی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس نے واضح طور پر 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا تحریک انصاف کے وکیلوں کو۔ ایک وکیلوں کا وہ حصہ تھا جنہوں نے عمران خان کے آن بہاف آف بشرا، انہوں نے برطانیہ میں لیگل ایک فاؤنڈیشن تھی، ان کو لیٹر آف انسٹرکشن دے دیا آن بہاف آف عمران خان، اور انہوں نے آگے سے 5-6 ٹاپ کے وکیل جو برطانیہ کے تھے وہ ہائر کر لیے۔ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں پاکستان کی مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کو لے کے جانا ہے۔ کہاں لے کے جانا ہے؟ اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس میں اٹھانا ہے اس کو، جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان میں اٹھانا ہے اس کو، جو انٹرنیشنل کورٹس ہیں ان میں اٹھانا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں، ہمیں انصاف ملنے والا نہیں ہے، اس لیے ہم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جاتا کہ 1 ملین پاؤنڈ فنڈنگ اکٹھی کرنی ہے، چندہ اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ اس کام کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب کیس لڑا جاتا ہے اور وکیل ہوں اور برطانیہ کے ٹاپ کے ہیومن رائٹس وکیل ہوں تو ان کی فیس تو ہوتی ہے نا، آنے جانے کا خرچہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے ہائر کر لیا، اور راشد یعقوب ہے CEO ہے اس کو بھی ہائر کر لیا۔ لیکن وکیلوں کا ایک دوسرا جو دھڑا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سب فراڈ ہے، ایسا کوئی نہیں ہوا کہ عمران خان نے کوئی لیٹر آف انسٹرکشن ایشو نہیں کی۔ وہ پڈا پڑ گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ جو لیٹر آف انسٹرکشن تھے وہ ریووک کر دیا گیا، ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ایک بات طے ہوگی کہ لیٹر آف انسٹرکشن بہرحال ایشو ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ منہ اٹھا کے کر دیا۔ اور وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے، جو لیگل ایڈ فاؤنڈیشن ہے وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر آپ نے
آگے سے 5 وکیل ہائر کر دیے برطانیہ کے، 5 وکیل ٹاپ آف دی لائن، 5 وکیل ہیومن رائٹس کے وہ ہائر کر لیے۔ پھر جب چندے کی بات آئی تو پھر شیر افضل مروت نے میرے شو میں کہا تھا کہ جی 50,000 پاؤنڈ انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا، اب 50,000 پاؤنڈ کہاں گیا؟ جب آپ نے کوئی اسائنمنٹ دی نہیں، اگر دی بھی ہے اسائنمنٹ واپس لے لیا تو 50,000 پاؤنڈ کہاں گئے؟ اب اس کا مسئلہ بھی اٹھے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ اٹھے گا۔ اسی طرح سے دیکھا جائے جو وکیل ہیں، جو ٹاپ آف پاکستان کی جو سرکردہ اور ٹاورنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں وکیلوں کی، وہ بیرسٹر اعتزاز حسن ہوں یا لطیف کھوسہ صاحب ہوں، وہ بھی پی ٹی آئی میں ہیں، تو وہ پیپل پارٹی میں، لیکن اسپوکس مین پرسن بنے ہوئے ہیں وہ عمران خان کے۔ اب یہ وکیلوں کا ہے، وکیلوں کو پتہ ہے کہ اس طرح کی دوبارہ ہمیں کسی بھی سیاسی جماعت میں اس طرح کی ڈومینیٹ کرنے والی پوزیشن نہیں ملے گی جو تحریک انصاف میں مل گئی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب مختلف حوالوں سے چیزیں کرتے ہیں۔ ایک چیز کرتے ہیں کہ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ خراب ہو گئی تھی، انہوں نے کہا میری تو جان لینے کی کوشش کی گئی لیکن میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں۔ تو شیر افضل مروت جو لیگل ٹیم کا حصہ ہے پی ٹی آئی کی، تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ ہے، کئی کیسز انہوں نے لڑے ہیں، مفت میں لڑے ہیں، انہوں نے پیسے بھی نہیں چارج کیے اس نے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہائی کورٹ کی لفٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ تو خراب ہے، 15-20 دن سے خراب ہے، یہ تو لاہور کا کوئی ٹولہ تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے کہا چلو اس کو بھی ایکسپائٹ کر دیں، اس کو بھی ایشو بنا دیں۔ اس کے بعد یہی لطیف کھوسہ صاحب تھے جنہوں نے ایان علی کا کیس لڑا تھا۔ ایان علی کے حوالے سے زرداری صاحب کو ایک وقت میں بڑے سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا، آئے دن میڈیا میں ایان علی۔ ایک ماڈل تھی، پیسے لے کے باہر جاتی تھی، ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی، اس کے وکیل کون تھے؟ لطیف کھوسہ صاحب تھے۔ اب وہی لطیف کھوسہ صاحب عمران خان کے وکیل ہیں۔ یہ وکیلوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک وقت میں 2 مخالف سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، یہ دونوں ان کی کرپشن کے کیسز میں ان کے وکیل بن جاتے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب زرداری کے وکیل بن جاتے تھے، بنے رہے، کئی کیسز انہوں نے لڑے۔ آج کل وہ عمران خان کے جو کیسز ہیں جس میں کرپشن کے کیسز بھی ہیں ان کے وکیل بنے ہوئے۔ اب ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا کہ یہ کس طرح کے وکیل ہیں، یہ کس طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں۔ اگر آپ کرپشن کا الزام ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں تو کرپشن سے بچانے کے لیے جو وکیل پیش ہو رہا ہے وہ آپ دونوں کے ایک ہی وکیل ہیں۔ جب زرداری کی باری ہوتی ہے تو لطیف کھوسہ وہاں سے ہوتے ہیں، بیرسٹر اعتزاز حسن صاحب بھی لڑتے رہے ہیں زرداری کا کیس۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ یار یہ ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے فیس ہوتی ہے، ایک وکیل فیس لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو فیس دے گا اس کو وکیل اس کی طرف سے لڑے گا۔ ساتھ ساتھ جو سیاسی بیانیے میں شرکت کرنا یہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ وہ لطیف کھوسہ صاحب ہوں یا اعتزاز حسن صاحب ہوں، وہ سیاسی بیانیے میں ایسے آئیں گے، وہ کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے، زہر دے دیا جائے گا عمران خان کو۔ بھئی وکیل کا کام ہوتا ہے عدالت میں کیس لڑنا، یہ سیاسی بیانات سیاستدانوں نے دینے ہوتے ہیں کہ کسی کی جان کو خطرہ ہے، کسی کو نہیں خطرہ، آپ نے تو کیس لڑنا ہے۔ یہ چنگا آپ کیس لڑتے ہیں کہ آپ آگے کہتے ہیں کہ جی جیل میں مچھر و کھٹمل رہتے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ جب عدالت میں گورنمنٹ کی طرف سے رپورٹ پیش ہوتی ہے کہ جی ہم تو دیسی گھی دے رہے ہیں، دیسی مرغ دے رہے ہیں، تو لیگل ٹیم میں کوئی نہیں بولتا، عدالت کو نہیں بتاتا کہ یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ بھئی ہمیں تو بتایا گیا، تھرو میڈیا بتایا گیا کہ مچھر و کھٹمل ہیں۔ جب حکومت نے رپورٹ سبمٹ کی عدالت میں کہ ہم تو دیسی گھی اور دیسی مرغ دے رہے ہیں اور بیرکیں ہم نے خالی کرائی ہیں، بڑے شاہانہ طریقے سے عمران خان کو رکھا گیا، تو ان وکیلوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں بولا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھئی آپ بتانے والے آپ ہمیں ہیں، عدالت میں یہ معاملہ آیا ہے تو عدالت کے سامنے، ججوں کے سامنے بتائیں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں جی، کوئی نہیں بولا وہاں پہ۔ اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے تھے، مچھر اس کے ساتھ رہتے ہیں، کھٹمل رہتے ہیں، بڑا عجیب سی بات ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیل انتظامیہ نے اس دن مچھر اور کھٹمل سارے اکٹھے کر کے عمران خان کی بیرک میں جمع کر دیے تھے، ایسا تاثر یہی دیا گیا۔ اب وکیلوں نے تحریک انصاف کو چلانا ہے اور تحریک انصاف کو وکیل ہی چلا رہے ہیں، لیکن وکیلوں کے درمیان بھی وکلا کی جو ٹیم ہے عمران خان کی تحریک انصاف میں، اس میں بھی اسی طرح سے دراڑیں پڑی ہیں جس طرح سے باقی سیاسی جماعتوں میں پڑتی ہیں کہ اپنی اپنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وکیل کوئی بات کر جاتا ہے، دوسرا وکیل کچھ اور کہہ جاتا ہے۔ اور کہاں پہ سیاست میں وکیل کا بولنا ایسے ہی ہے جیسے کسی سیاستدان کا قانون کے سامنے جا کے قانون کے اوپر بات کرنا۔ اب تھوڑا سمجھ لینا چاہیے، سیاستدان کا کون سا ایریا ہوتا ہے، سیاست ہوتی ہے اس کی،
وہاں پہ بیانات دے رہا ہوتا ہے، چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ بول رہا ہو۔ کبھی سنا ہے کوئی سیاستدان کسی کا وکیل بن کے عدالت میں گیا ہو؟ اب یہاں پہ فرق یہ ختم ہو گیا، وکیل عدالتوں میں کیس بھی لڑ رہے ہیں اور باہر سیاسی میدان میں سیاسی بیانات بھی دے رہے ہیں، دونوں کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جی عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اب عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے تو ہم سے بہتر کون ہے جو اس پارٹی کو بچائے گا، سنبھالے گا، لے کے جائے گا اور منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ بات بھی سامنے ہے کہ وکیلوں کو یہی لگ رہا ہے، جتنی بڑی تعداد میں وکیل تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کے سپوکس پرسن بنتے ہیں، سپوکس پرسن کی طرح کا بیانات دیتے ہیں، ترجمان کے طور پر آتے ہیں، تو تحریک انصاف تو وکیل چلا رہے ہیں۔ اب وہ کتنی حد تک چلا سکیں گے، وہ کب تک چلا سکیں گے، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ بہرحال عمران خان کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وکیل آ کے یہ سمجھیں کہ اب ہم نے تحریک انصاف کو سنبھال لیا تو اب ہم ہی تحریک انصاف کو چلائیں گے۔ جس دن عمران خان باہر آتا ہے تو عمران خان کے چاہنے والے یا تحریک انصاف کے سپورٹر تو عمران خان کی طرف دیکھیں گے، وکیلوں کی طرف تھوڑی دیکھیں گے۔ ہاں، شکریہ ضرور ادا کریں گے کہ آپ نے ہمارے لیڈر کو سپورٹ دی ہے، یہاں تک تو وہ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ ہے کہ جی اب جماعت ہی ہماری ہو چکی ہے، ٹکٹ مل جائیں گے، مجھے لگتا ہے ٹکٹ مل جائیں گے، لیکن کانسٹیچوئنسیز، پاکستان کی کانسٹیچوئنسیز، قومی اسمبلی کی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کی 1000 کے قریب کانسٹیچوئنسیز ہیں۔ 1000 تو وکیلوں کو ٹکٹ نہیں ملنے والا، کیسے ملے گا؟ ہر حلقے میں وکیل لڑے گا، ہر حلقے کا وکیل جو ہے نا تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہوگا۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ فالنگ دیکھتے ہیں، سیاستدان ہمیں تو نہیں مزے کرتا رہا سیاسی میدان میں، اس لیے اس کو پتا کہ میں اپنے حلقے میں ووٹ لے جاتا ہوں، چنگا ہوں پیڑا ہوں، میرے حلقے کے ووٹر مجھے ووٹ دے دیتے ہیں۔ چند وکیلوں کو تو مل جائے گی، بیرسٹر اعتزاز چاہیں گے ان کو ٹکٹ مل جائے گی، لطیف کھوسہ صاحب چاہیں گے ان کو ٹکٹ مل جائے گی، اس طرح کے کئی وکیل ہیں ان کو ٹکٹ مل جائے گی تحریک انصاف کی۔